لگتا تیز ہے. ارے نہیں ایسا کیسے؟ نہیں ٹھیک ہے ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جب تیز ہوگا تب آگے گے. جب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ بارش کو تو چند منٹوں کے لیے, اللہ چند گھنٹوں کے لیے روک لے. پروردگار عالم تو بارش کو روک لے اللہ. یہ مجمع, یہ لوگ دین کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جامعہ محمدیہ میں اجلاس تھا اور اسی طرح بارش شروع ہوئی تھی, اور مفسر قرآن حضرت علامہ عبدالقیوم رحمانی مصطفی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی تھی. اے اللہ ہم اسی طریقے سے علماء ہیں, عوام ہیں, اللہ ہم موحد بندے ہیں. پروردگار عالم نبی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو چند ساعت کے لیے, چند گھنٹوں کے لیے, چند منٹوں کے لیے بارش کو روک لے اللہ. اللہ اس وقت ہمیں بارش کی ضرورت نہیں ہے اللہ. ہم تیری سنت کی, تیرے اسلام کی, تیری شریعت کی, قرآن کی, حدیث کی اور اسلام کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ آج ہمیں دین کی باتوں کو, اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین اس بارش کو روکے رکھے اور اس اجلاس کو کامیابی عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا. اب میں نے یہ جو بولا ہے اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین, اس پر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے چینل پر. جو بکاؤ چینل ہیں ان چینلوں پر بھی بحث ہو سکتی ہے کہ دیکھیے کیسے بھٹکا رہا ہے, دوسرے اور تمام مذہبوں کو غلط بتا رہا ہے, جبکہ میں نے کسی مذہب کو غلط نہیں بتایا. میں نے یہ کہا اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس کا قبول نہیں کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے, جتنے بھی رسول آئے, ان تمام نبیوں کا دین ہی تو اسلام تھا. پھر اسلام کو کون کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی پیغمبر, جتنے بھی نبی, جتنے بھی رسول آئے, سارے نبیوں کا دین, سارے پیغمبروں کا دین یہی اسلام تھا. قرآن کہتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہارے لیے اسی دین کو قائم کیا ہے, ہم نے تمہارے لیے اسی دین کو نافذ کیا ہے, ہم نے تمہارے لیے اسی دین کو قائم کیا ہے جس دین کے قیام کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا, جو دین ہم نے آپ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا. غور کیجئے یہ آیت کتنی کلیئر یہ کہہ رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کے بانی نہیں ہے, اس اسلام کے فاؤنڈر نہیں ہے. یہ ذہن سے نکال دیا جائے اور کوئی بھی میڈیا والا چاہے کتنا بڑا بکاؤ ہو وہ سن لے کہ ہم محمد رسول اللہ کو اس دین کا بانی اور فاؤنڈر نہیں مانتے ہیں, ہم محمد رسول اللہ کو صرف آخری رسول مانتے ہیں, آخری پیغمبر مانتے ہیں. اس دین کا فاؤنڈر محمد رسول اللہ نہیں ہے, اس دین کی بانی محمد رسول اللہ نہیں. یہ دین تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی پیغمبر تھے وہ اسی دین کو لے کے آئے. یہی پیغام, یہی دین, یہی مذہب تھا ان سب کا. بس محمد رسول اللہ تو آخری نبی ہے. ان تمام پیغمبروں کے دین میں جب تبدیلی کر دی گئی اور بدلنے کی کوشش کی گئی تو محمد رسول اللہ کو آخری رسول بنا کر بھیجا اور اسی دین کی صحیح شکل اور صحیح تصویر دنیا والوں کو پیش کرنے کے لیے مبعوث فرمایا. یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو کوئی نیا دین دے کر بھیج رہے ہیں, نہیں. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا, وہی دین آپ پر قائم کیا جو دین ہم نے آپ سے پہلے نوح کو دیا تھا, جس کی وحی میں نے آپ کی طرف کر دی تھی.
وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور نوح کے بعد یہی دین ابراہیم بھی لے کر آئے، یہی دین موسیٰ بھی لے کر گئے، یہی دین عیسیٰ علیہ السلام بھی لے کر گئے۔ دین یہی تھا، ہم نے اسی دین کا حکم کو دیا تھا، اسی دین کو قائم کیا تھا۔ ابراہیم کا بھی یہی دین، موسیٰ کا بھی یہی دین، عیسیٰ کا بھی یہی دین، سب کا یہی دین تھا۔ تو کون اس دین کو بدنام کر سکتا ہے؟ کون اس اسلام کو رسوا کر سکتا ہے؟ تم بجھانے کی کوشش کرو، نہیں بجھا پاؤ گے، اس لیے کہ یہ دین تو تمہارا بھی ہے، یہ دین تو تمہاری مذہبی کتابوں میں بھی اسی دین کی اصلی شکل موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہو، کسی حد تک بدل بھی دیا گیا ہو، لیکن یہ دین موجود ہے۔ اس دین کی کوئی آدمی رسوا نہیں کر سکتا ہے، ذلیل نہیں کر سکتا، کوشش کی جا سکتی ہے لیکن ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی زبان سے اعلان کروایا کہ اعلان کر دو، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنسمنٹ کر دو، اعلان کر دو، اے یہودیوں، عیسائیوں، یا اہل کتاب، آئے کتاب والو، آئے وہ لوگوں جن کو آسمانی کتابیں دی گئی ہیں، آئے کتاب والو، آئے زبور والو، تورات والو، آئے انجیل والو، آئے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، مول منتر کے اعتبار سے، کلمے کے اعتبار سے، یعنی وہ کلمہ تمہارا بھی ہے، وہ کلمہ ہمارا بھی ہے۔ ذرا غور کرو، محمد رسول اللہ یہودیوں سے کہہ رہے ہیں آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، عیسائیوں سے کہہ رہے ہیں آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف۔ غور کیجئے، اس سے بڑی سمانتا کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی برابری کا درس کیا ہو سکتا ہے؟ اے اہل کتاب، وہ کلمہ ہمارا نہیں ہے، وہ کلمہ تمہارا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے، سوائی بیننا و بینکم، وہ کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پرانے زمانے کی کتابیں آپ اٹھا لیجئے اور دیکھیے، نوح علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو نوح علیہ السلام جو کلمہ پڑھا کرتے تھے وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا جز نہیں بدلا گیا، لا الہ الا اللہ اپنی اصلی شکل میں شروع سے لے کر آخر تک موجود ہے۔ نبیوں کے اعتبار سے دوسرا جز بدلا گیا لیکن لا الہ الا اللہ کبھی نہیں بدلا گیا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا، موسیٰ نے بھی کہا، عیسیٰ نے بھی، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے نبیوں کا یہی ایک کلمہ تھا لا الہ الا اللہ۔ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہم پرستش نہیں کریں گے۔ یہ کلمہ تمہارے یہاں پر بھی اور ہمارے یہاں پر بھی ہے، تو اس کلمے کی طرف آؤ۔ یہ ہے اسلام جو سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں، سب کا ہے، سب کا۔ اور آج غور کر کے دیکھ لیجیے، غور کر کے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزیں بدلی گئی ہیں، مثلا اسلام کے اندر توحید ہے، تو توحید ہندو دھرم میں بھی ہے، توحید عیسائیت میں بھی ہے، لیکن توحید کا تصور جو قرآن نے دیا ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔